اسے طلاق مت دو، اپنے سے جدا مت کرو. تھوڑی شکل و صورت زیادہ اچھی نہ ہو، انتہائی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے تم اس سے دل برداشتہ ہو جاؤ اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں بھی ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہے. اور یہاں مفسرین نے ایک نکتہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کی نااہلیتوں کی بنا پر، اس کی تیز مزاجی کی وجہ سے اگر اس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت خیر پیدا کر دے گا. کوئی اولاد ایسی ہوگی جو سچ مچ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کے اندر اضافہ کر دے گا، تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا. بہرحال خیر ہے. اگر کسی شر کو تم برداشت کر لو تو اللہ تمہیں خیر کثیر ضرور عطا کرے گا، اس کا وعدہ. یہاں بھی دیکھو، آگے نکل گئے، تھک گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے. تکان کا لائق ہونا پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بھی، اس شر کے اندر بھی خیر موجود تھا. اس لیے کہ اس وقت جب مچھلی زنبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی، اس وقت وہاں حضرت خضر موجود نہیں تھے. واپس آئے دونوں تو حضرت خضر کو وہاں موجود پایا. اب بتائیے، دور دراز سے سفر کر کے آدمی کسی کے گھر پہنچے اور صاحب خانہ موجود نہ ہو، بتائیے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر انتہائی تکان کے بعد وہ کسی کے گھر پہنچے لیکن صاحب خانہ سے فوراً ملاقات ہو جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. تو جب مچھلی زنبیل سے نکل کر سمندر میں گئی تھی اس وقت حضرت خضر وہاں موجود نہیں تھے. اگر یہ لوگ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی. ہاں، تھوڑا آگے جا کر کے جب پلٹے تب تک حضرت خضر وہاں آ پہنچے. گویا مومن کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہو تو اس پریشانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ رکھ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا پریشانی آنے پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا ہے، یہ کون تھے. بس اتنا کہا ہے عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے. آج دیکھو، اگر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو بعض لوگ چڑ جاتے ہیں. بندہ، غلام، ایسی بات کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. آپ کو عبد نہ کہا جائے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقام عبودیت سب سے بڑا عزت کا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو معراج میں بلایا، جب مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو لایا گیا، جس کو اسرا کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو صفت عبد کے ساتھ ذکر فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنے سے جو چڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقام عبودیت، مقام عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام عزت ہے. اس سے بڑا اور عزت کا مقام کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جگہ جگہ
اپنے نبیوں کو عبد کہا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. فرشتوں کے بارے میں کہا بل عباد مکرمون, وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے بلکہ اللہ کے معزز بندے ہیں. فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں حضرت خضر کے بارے میں بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, میں نے اپنی طرف سے ان کو رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. ایک خصوصیت تو ان کی ہے, دوسرے اللہ نے اپنے پاس سے انہیں رحمت عطا کی تھی. رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس اگر علم آ جائے لیکن رحم نہ ہو تو ایسا آدمی جانور بن جاتا ہے, حیوان بن جاتا ہے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں علوم و فنون کے تمام گوشوں کو کھنگال لیتے ہیں لیکن انسانیت ان کو چھو کر نہیں جاتی ہے. وہ باریک سے باریک باتیں اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن اخلاقی میدان میں بالکل زیرو ہوتے ہیں. تو آدمی کے اندر صرف علم ہونا کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر رحم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امریکہ کے اوپر اتنی زبردست تنقید فرمائی ہے کہ اس سے اچھی تنقید اور نہیں ہو سکتی کہ تو نے علم کے اندر زبردست کمال حاصل کر لیا ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں تو دنیا میں سب سے بڑھا ہوا ملک ہے لیکن علم کے میدان میں اتنا آگے جانے کے باوجود تیرے اندر رحم نہیں ہے. اگر رحم ہوتا تو تو نے جو بم بنایا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر نہ پھینکتا. گویا کہ جس علم کی ناک میں رحم کی نکیل نہ ہو ایسا علم انتہائی خطرناک ہوتا ہے. ایسا علم کبھی نہیں سیکھنا چاہیے. علم سیکھو لیکن رحم کے ساتھ. علم کی ناک میں رحم کی نکیل ہونا چاہیے. اگر رحم کی نکیل نہیں ہے تو ایسا علم بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. جیسے امریکہ کی ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے علم میں رحمت کی نکیل نہیں ہے. فوجدا عبدا من عبادنا, اور ایک بات اور فرمائی گئی, آدمی جتنا بڑا عالم ہوتا جائے اسے اتنا بڑا بندہ بننا چاہیے, اتنا زیادہ خاکسار بننا چاہیے, اتنا زیادہ متواضع بننا چاہیے. اگر عالم کے اندر تکبر آ گیا سمجھو ایسے عالم کا علم اس کے لیے جہل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. گویا کہ علم کی ناک میں رحم کے نکیل ہونا ضروری ہے ورنہ علم بہت خطرناک شے بن جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب پہنچے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے آپ؟ جی موسیٰ. کون موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے موسیٰ قال نام. جی بنی اسرائیل کا موسیٰ. کہا کہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے, جو رشد عطا فرمایا ہے, میں آپ کے ساتھ رہ کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے آیا ہوں. کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ جی ہاں. کہا کہ کیا آپ کے پاس جو تورات ہے آپ کے اوپر جو اتری ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آگے حضرت خضر یہ فرمائیں گے کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکو گے.
حضرت خضر کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ رہ کر کے موسیٰ صبر نہیں کر سکتے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ رہ کر کے علم کی تحصیل میں صبر نہیں کر سکتے؟ اور حضرت خضر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ جو پراسرار علم میرے پاس ہے حضرت موسیٰ کو وہ علم نہیں ہے؟ جو پراسرار علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ علم موسیٰ کے پاس نہیں ہے، اور موسیٰ وہ علم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سیکھتے وقت اس پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ یہ حضرت خضر کو کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو اگر سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، اور حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے نام سے واقف تھے اور آپ کے مرتبہ نبوت سے بھی واقف تھے۔ کبھی تو پوچھا کہ آپ کا نام موسیٰ، کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو ان کا نام معلوم نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، تب انہیں معلوم ہوا کہ ہاں بنی اسرائیل میں ایک موسیٰ ہے، یعنی نام سے واقف تھے، چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بتاتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تب حضرت خضر کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خضر کو علم باطنی تھا، جس علم باطنی کی وجہ سے آدمی چھپی ہوئی باتوں کو جان لے، تو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچان لیا انہوں نے؟ اللہ اکبر! یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو نظر کے سامنے رکھنے کی وجہ سے تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پراسرار علم عطا فرمایا ہے، ایک باطنی علم عطا فرمایا ہے، لیکن جب موسیٰ آپ کے سامنے آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اگر پہچان لیتے تو یہ کلیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کون موسیٰ بنی اسرائیل؟ علم باطنی رکھنے کے باوجود حضرت خضر موسیٰ کو نہیں پہچان سکے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ جس آدمی کو جتنا علم دے دے وہ اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ اسے علم نہیں ہوتا۔ حضرت خضر کو بھی ایک محدود علم عطا ہوا تھا، ایک خاص علم عطا ہوا تھا، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ بس اچھا، تو میرے پاس جو علم ہے وہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ جی ہاں، لیکن ایک بات بولتا ہوں میں، قال انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ایک بات اور حضرت خضر نے کہی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کے بارے میں آپ کو گہری معلومات ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ کیا پائیں گے آپ؟ صابر۔ آپ کہہ رہے میں صبر نہیں کر سکوں گا، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں صابر رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں انشاءاللہ کیوں کہا؟ بڑا گہرا نقطہ یہاں موجود ہے۔ حضرت خضر یہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کلمہ انشاءاللہ در حقیقت کلمہ توفیق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ علم کا کمال عمل سے حاصل ہوتا ہے، یہی بات سورہ عصر میں کہی گئی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو علم کا کمال عمل سے ہوتا ہے،
اور عمل کو متواتر رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ استقامت کی. کسی چیز پر جمے رہنا، اور کسی چیز پر جمے رہنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس کا مطلب جب آدمی انشاءاللہ بولتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے اس عمل کے اوپر مستقیم رہوں گا، اور اس عمل کے اوپر اگر مجھے استقامت ملی رہی تو میں اپنا یہ عمل متواتر کرتا رہوں گا، اور جب میرا عمل متواتر رہے گا تو میرے علم میں کمال ہوتا جائے گا. گویا کہ علم کا کمال عمل کی وجہ سے ہے، اور عمل کو متواتر رکھنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت کسی چیز پر جمے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر اللہ چاہے تب آدمی مستقیم رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں. ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی مشیت نیک چیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بد چیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بری چیز بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اور اچھی چیز بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. ہر امر سے اللہ کی مشیت متعلق ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کی مشیت کسی اچھی چیز سے، کسی اچھے امر سے متعلق ہو جائے تو اس کو توفیق کہتے ہیں. یہ توفیق کی ڈیفینیشن ہے، توفیق کی تعریف ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نیک اور بد دونوں چیزوں سے متعلق ہوتی ہے، لیکن جب نیک چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے تو اسی کا نام توفیق ہے. اللہ کی مشیت کا نیک چیز کے ساتھ متعلق ہونا توفیق کہلاتا ہے، اور یہ کلمہ انشاءاللہ کلمہ توفیق ہے. کہا کہ انشاءاللہ میں صابر رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، آئیے ساتھ میں ہو لیجیے، لیکن ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. کہا کہ بتائیے. قال فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو فلا تسألنی عن شیء، آپ از خود کوئی سوال نہیں کریں گے. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں. اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں پوچھیں گے، از خود آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. میں کچھ بھی کروں آپ بولیں گے نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گا. اب دونوں چلے. اللہ فرماتا ہے فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. دونوں چلے، دریا کے اس پار جانا ہوا. اب ظاہر ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر کے دریا کے اس پار جانا ہے. کشتی دریا کے کنارے لگی ہوئی تھی. کشتی کے ملاح نے، جو کہ کافر تھا، حضرت خضر کو دیکھ کر کے پہچان گیا، اس لیے کہ حضرت خضر اسی ایریا میں رہتے تھے. کبھی تو سمندر کے پاس ملے جہاں دو دریائیں ملتے تھے، وہیں ملے. گویا کہ یہ ملاح حضرت خضر کو پہچانتا تھا. دیکھتے ہی کہا العبد الصالح، او نیک بندے اللہ کے، آجا آجا. ارے ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی اپنے ساتھی ہیں، آ جائیے کشتی میں بیٹھ جائیے. دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. یہاں دیکھیے ایک بہت بڑا نبی ہے، بنی اسرائیل کے سلسلے کا سب سے بڑا نبی موسیٰ، اور پراسرار علوم کا حامل ایک شخص اللہ کا بندہ خضر، دونوں موجود ہیں. لیکن دونوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا وسیلہ لینا ضروری ہو گیا. یہاں اولیاء کرام کے بارے میں طرح طرح کی افواہ بکی جاتی ہے. کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو کوئی پانی کے اوپر چل رہا ہے، کوئی جوتا پھینک رہا ہے تو کسی کے سر پہ لگ رہا ہے. یہاں ایک معزز نبی ہے اور ایک پراسرار علوم کا حامل شخص موجود ہے خضر. لیکن دونوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہاں ولیوں کو کشتی وشتی کی ضرورت نہیں پڑتی، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، پانی کے اوپر کھڑاؤں پہن کر چلنے لگتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو کچھ اولیاء کی طرف کرامات منسوب کی گئی ہیں کس حد تک بکواس ہیں. کشتی جب آگے بڑھی، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ایک تختہ کشتی کا اکھاڑ لیا.
کشتی کا تختہ اکھاڑتے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قال اخرقتها لتغرقها، ارے کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں آپ تاکہ پورے کشتی والے گھر کھو جائے۔ ایک تو انہوں نے ہم کو مفت میں یہاں بیٹھا لیا، اور دوسرے آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں، بغیر پیسے کے تو انہوں نے بٹھا لیا، اور آپ اب کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں۔ کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں کہ کشتی ڈوب جائے گی، کشتی بھی جائے گی اور کشتی کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سب مر جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت بری چیز انجام دی ہے، بہت برا کام آپ نے کیا ہے۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ میرے پہلے کام کے اوپر یہ صبر نہیں کر سکے، بول پڑے قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، دیکھیے بھول ہو گئی، اب بھول کے اوپر مواخذہ مت کیجیے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں اپنے بندوں پر سے اٹھا لی ہیں، ایک تو خطا، دوسرے بھول جس کو نسیان کہتے ہیں، اور تیسرے استقراء۔ آپ نے گن اٹھائی ہرن کو مارنے کے لیے، اچانک جھاڑیوں میں سے ایک آدمی سامنے آ گیا، گولی اس کو لگ گئی، یہ قتل خطا ہے، معاف ہے۔ اللہ کے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہاں دیت دینا ہے آپ کو، لیکن اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں، اس لیے کہ خطا ہے۔ اور اگر آپ سو گئے، سونا بھی بھولنا ہے، اسی طریقے سے آپ بھول گئے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو عصر کے اندر یاد ہو رہا ہے، تو اگر آپ عصر میں ظہر کی نماز پڑھتے تو وہ ادا ہے، یعنی آپ نے اسے ظہر ہی کے وقت ادا کیا ہے۔ اس لیے کہ نسیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معاف ہے۔ اور تیسرے استقراء، جبرن کوئی کام کرا لینا، جیسے حنفیہ کے یہاں کیا ہے، شادی ہو گئی، بات بگڑ گئی، نکاح کے بعد دولہے کو پکڑ لیا گیا، باندھ دیا گیا اسے، اور پٹائی ہونے لگی کہ فوراً لڑکی کو طلاق دے دے ورنہ تیری خیریت نہیں ہے۔ اب بیچارہ گھبرا کر کے مار کے ڈر سے طلاق 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 بول دیتا، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کو استقراء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ 4 اماموں میں سے ایک ہے نا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، اس کے لیے تو انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا، اور جہاں مجمع ہوتا تھا وہاں گدھے کو روک دیا جاتا تھا۔ حضرت گدھے سے اترتے اور کہتے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور بولتا ہوں ان طلاق المکرہ لیس بشیء، جبریہ طلاق نہیں ہوتی ہے، اعلان کرتے تھے۔ حنفیہ کیا جبریہ طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے مسئلے میں اس طریقے سے یہ گروہ الجھ کے رہ گیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر تھوتو ہو رہی ہے اسلام کے اوپر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن انا نہیں جا رہی ہے۔ قرآن و سنت کی طرف پلٹنے کے بجائے یہ اپنی انا کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر جتنا افسوس کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، نسیان کے اوپر مواخذہ مت کیجیے، اور میرے معاملے میں میرے اوپر سختی مت کیجیے۔ بھول ہو گئی، میں بول پڑا، مجھے نہیں بولنا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے اب تو نہیں بولو گے، کہا کہ نہیں بولوں گا۔ کشتی سے اترے، تھوڑی دور آگے گئے تھے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، بلایا اور لڑکے کی گردن مروڑ دی، مر گیا۔ لڑکیوں کو بلا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا۔ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلا، آگے چلے، ایک بچے کو دیکھا، فقتلا، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، وہ وعدہ کر چکے تھے نہیں بولوں گا، پھر بول پڑے قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا،
آپ نے ایک معصوم جان لے لی، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تعالیٰ علم وقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں بولا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ یہی ایک بات بتا دوں، یہ کیسا علم تھا، چلیے آگے بتاتا ہوں۔ تو بچے کو بلایا اور اس کی گردن مروڑ دی، بچہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان لے لی، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ دیکھیے کشتی کا جب تختہ اکھاڑا انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد جئت شیئا امرا، شیء امر کیا ہے آپ نے۔ اور جب بچے کی گردن مروڑ کر اسے ختم کر دیا تو کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ شیء امر اور شیء نکر دونوں میں فرق کیا ہے؟ امر اور نکر میں کیا فرق ہے؟ امر کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کی تلافی ہو جائے، نقصان ہو مگر اس کی تلافی ہو جائے، ایسے معاملے کو شیء امر کہتے ہیں۔ اور ایسی چیز جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کو شیء نکر کہتے ہیں۔ بتائیے کشتی کا تختہ اکھاڑا، دوبارہ تختہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے وہاں شیء امر کہا گیا۔ اور یہاں شیء نکر کہا گیا، گردن مروڑ دی، آدمی مر گیا، آدمی دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتا نا، تلافی مافات تو ہو نہیں سکتی۔ تو تلافی مافات اگر ہو جائے، نقصان کی بھرپائی ہو جائے تو شیء امر ہے، اور اگر کسی نقصان کی تلافی نہ ہو سکے تو شیء نکر ہے۔ اسی وجہ سے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کے بعد انہوں نے کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، تختہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں تو عجیب عجیب کہانیاں اور عجیب عجیب قصے منسوب کر دیے گئے ہیں اولیاء کی طرف کہ ایک لڑکا مر جاتا ہے، ماں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میرا لڑکا مر گیا ہے، اور وہ سادھو آتا ہے، وہ بابا آتا ہے، وہ بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک معزز نبی مردہ بچے کو زندہ نہیں کر سکتا، ایک پراسرار علوم کا حامل بزرگ، ایک پراسرار شخصیت مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اور یہاں ہر ایرا غیرہ مردے کو زندہ کرتا پھر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ملک الموت جو روحوں کی تھیلی لے جا رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی نے، وہ تھیلی جب چھیننی چاہیے تو تھیلی گر گئی ملک الموت کے ہاتھ سے اور ساری روحیں ادھر ادھر چلی گئی، لیکن کہیں پائے تحقیق تک اور پائے ثبوت تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اس وقت کتنے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ روحیں تو پہلے سے نکل نکل کر کے اپنے اپنے جسموں کی طرف چلی گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرے ہوئے آدمی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں زندہ کر سکتا، اس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے، اور اس پر انبیاء کرام تک اور بزرگان دین تک متفق ہے۔ ایک کرامت اور منسوب کی جاتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف، کی کتاب کے اندر ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو 15 پارے کے حافظ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 پارے ہی کے حافظ کیوں ہو کر نکلے، پورا قرآن حفظ کر کے کیوں نہیں نکلے؟ تو اس کا جواب بڑا آکورڈ دیا جاتا ہے، آکورڈ جواب، بیڈول، کیا ان کی امی 15 پارے کی حافظ آتی۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن حکیم میں، کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، ایک چیز نہیں جانتے تھے۔ قرآن حکیم کیا بولتا ہے کہ جب آدمی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہوں، لا تعلمون شیئا، ایک چیز نہیں جانتے تھے تم، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تم کو کان دیے، اللہ نے تم کو دماغ دیا، اللہ نے تم کو آنکھیں دی۔ یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا، استعدادات علم لے کر آتا ہے، نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹی آف نالج لے کر آتا ہے، علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے، نالج لے کر نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر کے آتا ہے، علم کی صلاحیتیں، علم کی استعدادات لے کر آتا ہے۔
اور یہاں کہتے ہیں کہ 15 پارے کے حافظ ہو کر نکلے. اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم ایک چیز نہیں جانتے تھا, کہتے 15 پارے یاد کر کے باہر نکلے. جب اس دوسری بات کے اوپر بھی بول پڑے تو حضرت خضر نے کہا قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبور ہو کر کے ایک بات کہنی پڑی. کہا قال ان سألتك عن شيء فلا بعدها فلا تصاحبني, اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. فلا تصاحبني, مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. کہا کہ یہ آخری بات ہے. یہ کہا کہ ہاں قد بلغت من لدنی عذرا, میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں. اب اس کے بعد اگر میں نے آپ کی کسی حرکت پر ٹوکا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. کہ چلو ٹھیک ہے. بیچارے گھومتے گھامتے چلتے چلتے ایک بستی کے پاس پہنچے, تھکے ہوئے تھے, بھوکے تھے. فانطلقا, چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استقاما, ایک بستی کے پاس آئے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا. استقاما, دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خضر یہ فرشتے نہیں تھے, اس لیے کہ فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب انسان سے ہو, اس لیے کہ انسان ہی کھانا مانگتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے کھانا مانگا. اس سے ایک بات تو معلوم ہے کہ حضرت خضر کے بارے میں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے تھے, غلط ہے وہ. اس لیے کہ کھانا یہ فرشتوں کی عادت نہیں ہے. یہ فرشتوں کو کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو استقامہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت خضر انسان تھے, فرشتے نہیں. جب انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا فابوا ان یضیفوہما, بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. مہمان یہ بہت بڑی سعادت کی شکل میں کسی کے یہاں پہنچتا ہے. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کس کے قدم پڑنے سے کیسی برکتیں کس کے گھر میں نازل فرما دے. کسی کی خدمت کر دینے سے اللہ کون سی بلا ڈال دے, کون سی مصیبت ڈال دے, کون سی بیماری دور کر دے. آدمی کو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دیکھو روزی آدمی نہیں دیتا, اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کا رزق متعین کر دیا ہے. کہاں کس کو کتنی رزق ملنی ہے, کہاں کس کو کیا کھانا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا رزق وہاں بھیج دیتا ہے. لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان نہیں بنایا. بیچارے بستی کے باہر بھوکے پیاسے پڑے تھے. صبح جب نکلے گاؤں میں سے ہو کر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرا چاہتی تھی, گوئنگ ٹو کولیپس, بالکل گرا چاہتی تھی وہ. فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض, یعنی اٹ واز گوئنگ ٹو کولیپس, وہ گرنے ہی والی تھی, بالکل جھکی ہوئی تھی. حضرت خضر وہاں پہنچے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے مس کیا. ہاتھ کا لگانا تھا کہ پوری دیوار سیدھی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی عجیب و غریب عطا فرمائی تھی. جیسا پراسرار علم عطا فرمایا تھا ایسے ہی پراسرار طاقت عطا فرمائی تھی کہ فمسحہ بیدہ, دیوار کو اپنے ہاتھوں سے چھوا, فاستقام, دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. کہا کہ ان نالائقوں نے رات میں ہم کو مہمان نہیں بنایا, بستی کے باہر ہم لوگ بھوکے پیاسے پڑے رہے اور آپ ایسے گاؤں والوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے تھے. پیسے لے لینے تھے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, دیوار سیدھا کرنے کا پیسہ لے لیتے. قال ہاتھ اب پھر آپ کو پہلی وہ پہلے, اب آپ یہاں سے چلتے بنے. میں نے دیوار سیدھی کر دی, آپ اس پر بول پڑے.
اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان اب یہی جدائی ہو رہی ہے. اور جاتے جاتے سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان تینوں باتوں کی حکمتیں جانتے جاؤ جس پر تم صبر نہیں کر سکے. میں نے وہ تینوں کام کیوں کیے، اس کی وجہ، اس کا سبب جانتے جاؤ جس پر تم صبر نہیں کر سکے. کشتی کے تختے جو میں نے اکھاڑے تھے وہ کشتی والوں کو غرق کرنے کے لیے نہیں، اس کی وجہ تھی کیا؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. یہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی. دیکھو، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین، دونوں زکات کے مستحق ہیں نا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکات کے مستحق، صدقات کے مستحق کون ہے؟ فقیر ہے اور مسکین ہے. فقیر کسے بولتے، مسکین کسے بولتے؟ فقیر لا مال لہ، اس کے پاس کچھ مال ہی نہ ہو، آؤٹ آف پاکٹ ہو. آؤٹ آف پاکٹ کا مطلب ہاتھ جب پاکٹ میں ڈالے تو ہاتھ نیچے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں فقیر. اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ کام کرتا ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو، محنت کرتا ہے لیکن نہ تو اسے صحیح سے کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ اس کے بچوں کو صحیح سے کپڑا نصیب ہوتا ہے. کام کرتا ہے وہ، لیکن جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی اس کے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کو مسکین بولتے ہیں. ایسا آدمی بھی زکات کا مستحق ہے. آپ یہ مت کہیں ارے وہ تو رکشہ چلاتا ہے. ارے بھائی رکشہ چلا رہا ہے لیکن فیملی بھی تو دیکھو، کام کر رہا ہے لیکن وہ جو آمدنی ہو رہی ہے اس سے اس کے بال بچوں کے لیے کفایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس مال ہی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں کہ کام کرتا ہو لیکن آمدنی کافی نہ ہو. تو یہ کشتی جو ہے مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے ہیں. فاردت ان اعیبها، میں نے تختہ اکھاڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا. مقصد لوگوں کو غرق کرنا نہیں، اس کو عیبدار بنانا تھا. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ یہ کشتی آگے جاتی، وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہر خوبصورت کشتی کو غصب کر لیتا ہے، جبرن لے لیا کرتا ہے. ایک بات یہاں معلوم ہوئی کہ حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ ظاہر کے پیچھے کیا ہے. حضرت خضر کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کے پیچھے پوشیدہ چیز معلوم کرنے کا علم عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ نے صرف ظاہر دیکھا کہ انہوں نے تختہ اکھاڑ دیا، لیکن حضرت خضر نے اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھا کہ یہ کشتی اگر آگے جاتی تو وہاں ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو جبرن لے لیا کرتا ہے. اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا. ظاہر کے پیچھے پوشیدہ کیا چیز ہے اللہ نے اس کے جاننے کا علم عطا فرمایا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا یہ بچہ جس کی میں نے گردن مروڑ دی، جانتے ہیں اس کو میں نے کیوں مارا؟ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم ڈرے کہ کہیں یہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال دے سرکشی کر کے اور کفر کر کے، اور کہیں اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. یہ غلط صحبتوں میں پڑھ کر کے خراب ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے، اور اس کے ماں باپ مومن ہیں. کہیں اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی ہے.
تم نے ظاہر دیکھا کہ میں نے اس کی گردن مروڑی. کیوں مروڑی ہے میں نے؟ اس ظاہر کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے, میں نے دیکھا ہے, اور اسی وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان دونوں کا رب, ماں باپ کا رب, اس سے اچھا بدلہ دے گا, پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور رحم کے اعتبار سے بھی قریب رہے گا. یعنی اس بچے کو تو میں نے مار ڈالا, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان مومن بندوں کو, مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ اس سے اچھا لڑکا عنایت فرمائے گا. کتنی دور تک اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے حضرت خضر نے معلومات حاصل کر لی. ایک تو یہ معلوم کر لیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا, اور دوسرے اللہ اس کے بدلے میں ان مومن ماں باپ کو اس سے اچھا لڑکا عنایت فرمائے گا. اور رہا یہ دیوار کا سیدھا کرنا, میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, رہی یہ دیوار تو یہ 2 یتیم بچوں کی ہے اس شہر کے, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر میں یہ دیوار گرنے دیتا تو پورے گاؤں والے, پوری بستی والے یہ خزانہ لوٹ لیتے. حالانکہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی ہے, اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. کیا نقطہ معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہوتا ہے تو باپ کی نیکی کے آثار نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی عجیب بات ہے. باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ملتا ہے. باپ تو مر گیا لیکن نیک تھا, نیکی کر کے مرا ہے, اور اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو ملنے والی جو دولت تھی اس کی حفاظت فرمائی. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرواتے ہیں تاکہ ان کے مستقبل میں ان کے لیے فائدے مند ثابت ہو, زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. نہ جانے کون کون سے بینک اب تو قائم ہو گئے ہیں. ارے ہمارا فیوچر بن گیا اگر یہ LIC اور کیا کیا بینک, ہمارا فیوچر تباہ ہو گیا ہوتا. یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی پر توکل نہ کرنا ہے, مذہب بیزارگی کی علامت ہے. یہ یہاں کہا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ تم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرو, نیک کام کرو, نیک بنو, تمہاری اس نیکی کا فائدہ تمہارے بچوں کو ملے گا. تو اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا, اور یہ اس بستی کے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے, اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, اور اسی طرح برائیاں بھی. ماں باپ کی برائیاں وہ بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, اس کا اثر بھی نسلوں پر پڑتا ہے. اور ماں باپ کی اچھائیاں, ان کی نیکیاں بھی نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑتا ہے. تو ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, اللہ نے, تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک, یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے ہے. وما فعلتہ عن امری, اور موسیٰ سن لو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, بلکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ میرے ان 3 کاموں کی توجیہ ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے.
تھے اور کشتی کے تختے اکھاڑ دیے. وجہ بتایا کیا حضرت خضر نے کہ یہ پوری کشتی بادشاہ آگے چل کر کے غصب کر لیتا. یہاں عبرت یہ معلوم ہوئی، درس یہ ملا، سبق یہ ملا کہ شدید ضرر کو دور کرنے کے لیے آدمی خفیف ضرر برداشت کر لے. اور اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے، یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے. گھر میں بچے قید ہیں، باہر سے دروازہ بند ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے. اب آپ دروازہ توڑیں گے نہیں تو بچے نکلیں گے کیسے؟ دروازہ توڑ دو. یہ سبق ملا ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، چاہے وہ کسی کا سامان ہو. کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر میں بچے موجود ہیں، باہر سے دروازہ بند ہے، تو اب بچوں کو بچانے کے لیے بھاری نقصان سے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ چھوٹا نقصان کر سکتے ہیں. یعنی شدید ضرر سے بچنے کے لیے آدمی خفیف ضرر برداشت کر لے. اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ پوری کی پوری کشتی چلی جاتی ہاتھ سے، اگر چند تختے اکھاڑنے پر یہ کشتی بچ سکتی ہے تو کلیتاً کسی چیز سے محروم ہو جانے سے بہتر یہ ہے کہ عیب اور نقصان کے ساتھ اس چیز کو قبول کرو. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے جانے سے بہتر یہ ہے کہ نقصان اور عیب کے ساتھ تو کشتی کو قبول کرو. اور ایک بات اور معلوم ہوئی جو ہماری حکومت کے لیے سبق ہے کہ اگر ظالم کو ظلم سے روکنے کی گنجائش نہ ہو، بہت اہم نکتہ ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی اگر گنجائش نہ ہو، آپ ظالم کو اس کے ظلم سے روک نہ سکتے ہو تو جس چیز کے اوپر وہ ظلم کرنا چاہتا ہے اس کو نظروں سے ہٹا دو. یہ نکتہ ہے. جس چیز کو وہ ظلم کا مشق بنا رہا ہے اس چیز کو ہی سامنے سے ہٹا دو. یہ بھی نکتہ معلوم ہوا. تو پہلے واقعے سے یہ دروس، یہ اسباق ہمیں ملے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے، کسی کا بھی ہو، اپنا ہو یا غیر کا ہو. اور اگر کلیتاً کسی چیز سے آدمی محروم ہو جانے والا ہو، تھوڑے عیب اور نقصان کے ساتھ اگر وہ چیز مل رہی ہے تو تھوڑا عیب اور نقصان برداشت کر کے ہی وہ چیز محسوس کر لو. اور تیسرے، ظالم کو ظلم سے اگر روکنے کی گنجائش نہ ہو تو جس چیز پر وہ ظلم کی مشق کرنا چاہتا ہے اس چیز کو سامنے سے ہٹا دو. یہ سبق معلوم ہوا. 3 اسباب پہلے واقعے. دوسرا واقعہ، بچے کی گردن مروڑ دی. وجہ کیا بتائی؟ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. بتایا گیا کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ ایمان کی خاطر بڑی سے بڑی چیز قربان کی جا سکتی ہے، اور آدمی کی اولاد سے بڑھ کر قیمتی شے کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایمان کے لیے اولاد خطرہ بن رہی ہو تو اولاد کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے. ایمان اتنی قیمتی شے ہے، ایمان کی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر اس کی راہ میں اولاد رکاوٹ بنے تو اولاد کو سامنے سے ہٹا دیا جائے. ایمان اتنی قیمتی شے ہے، ایمان کے لیے جو چیز بھی خطرہ بنے سامنے سے ہٹا دیا جائے. اور لڑنے کا حکم کب ہے؟ بلا وجہ لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ہاں، ایمان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تب وہاں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے. ایمان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. یہ سبق معلوم ہوا. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، بچہ ایمان کے لیے خطرہ تو نہیں بنا نا؟ ماں باپ اس کے کافر تو نہیں ہوئے؟ پہلے مار ڈالا کیوں؟ ماں باپ کے لیے خطرہ نہیں بنا
ابھی ماں باپ کا ایمان محفوظ ہے، حضرت خضر نے پہلے اسی گردن مروڑ دی. اس میں ایک سبق اور ملا کہ ایک آدمی پستول لے کر کے کسی گھر میں گھستا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ گھر والوں کو شوٹ کر کے تجوری پر جھاڑو پھیر کر کے وہاں سے فرار ہو لوں. یہ آدمی اقدام قتل کی ضرورت سے گھر میں گھسا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ وہ گھر والوں کو شوٹ کر کے ان کی تجوری کے اوپر جھاڑو مارے، پہلے ہی شوٹ کر دو. اگر کوئی شوٹ کر دے تو کسی بھی حکومت کے اندر اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. سبھی کہیں گے نہ مال بچاتے ہوئے، کسی آدمی کی جان بچاتے ہوئے، قبل اس کے کہ وہ گھر والوں کو شوٹ کرتا، پہلے ہی سے اسے شوٹ کر دیا گیا. اسی وجہ سے کوئی آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو شوٹ کرے آپ اسے شوٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس نے ابھی آپ کو شوٹ نہیں کیا، لیکن شوٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اقدام قتل پر مصر ہے وہ. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو شوٹ کرے آپ اسے شوٹ کر دیں. یہ قانون بھی یہاں سے ملا. دو باتیں اس واقعے سے معلوم ہیں. تیسرا واقعہ کہ دیوار اس وجہ سے سیدھی کی حضرت خضر نے کہ دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ بتائی کہ خزانے کی حفاظت کا حکم اللہ نے حضرت خضر کو کیوں دیا کہ دیوار سیدھی کر دو تاکہ خزانہ محفوظ رہے. لیکن 2 بچوں کا باپ یا 3 بچوں کا باپ نیک تھا. ایک سبق یہ دیا گیا کہ ماں باپ کو بینک بیلنس کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ نیک بنے. ان کی نیکی کا فائدہ فیوچر میں مستقبل میں ان کی اولاد کو پہنچے گا. یہ چیز ایک سبق تو یہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 پر اسرار واقعات حضرت خضر سے صادر فرمائے. اب آپ یہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا سیکھنے گئے تھے، کیا سیکھ کر آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خضر جس علم کے حامل تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس علم کا حامل بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا. وہ تو ایڈمیشن ہی میں فیل ہو گئے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ نے یہ بتا دیا کہ ابھی تم اسکول میں گئے ہی نہیں، تم تو ایڈمیشن ہی میں فیل ہو گئے. تم تو کہتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، یہاں تو ایڈمیشن ہی کے اندر تم ایڈمیشن جو ایگزام ہوتا ہے اس کے اندر تم فیل ہو گئے. پتا یہ چلا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ ایک علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا دنیا میں موجود ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اور ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ کیا حضرت خضر کو غیب کا علم تھا کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے؟ نہیں. آخری جملہ یاد رکھیے، وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیے، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا تب میں نے کیا ہے. اللہ اگر حکم نہ دیتا تو میں نہیں کرتا. یعنی گویا کہ حضرت خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند تھے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر یہ نبیوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی تھے. تبھی تو انہوں نے کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تب میں نے ایسا کیا. آج ذوالقرنین کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ کل یاجوج ماجوج کے اوپر بحث ہو کر کے پوری سورہ کریمہ کا اختتام کر دیا جائے. 3 سوالات مشرکین کو یہودیوں نے بتلائے تھے
کہ جا کر کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں تو سمجھو وہ نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو سمجھو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کا کیا ہوا، اصحاب کہف۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون ہے، یہاں تو اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تم سے ان کی داستان بیان کروں گا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے، بیان کیجئے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں تمکین عطا فرمائی تھی، یعنی وہ ایک بادشاہ تھا، میں نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو دنیا کی ہر چیز ہم نے عطا کی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے مراد کلو ما یتوصل الی المقصود من علم وقدرت وآلۃ، جو بھی چیز مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو، کوئی مقصد حاصل کرنا ہو تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں نے وہ تمام چیزیں اسے دی تھی، علم بھی دیا تھا، قدرت بھی دی تھی اور آلات بھی دیے تھے۔ یہ مطلب ہے وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ تو ذوالقرنین کون ہے؟ جواب دیا ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کیسا؟ ہم نے اس کو دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی تھی جس سے وہ مقصد اپنا حاصل کر سکتا ہو، اور بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں 3 لمبے بڑے سفر کیے ہیں، ان 3 سفروں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ایک مہم پر روانہ ہوا، پہلا سفر اس کا اور پہلی مہم اس کی مغرب کی طرف ہوئی، پچھم کی طرف گیا، کہاں تک پہنچا یہ؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، ایسی جگہ پہنچا کہ اس نے پایا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ دنیا کے ایسے مقام پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ مچ گدلے پانی میں جا کر کے سورج ڈوب جایا کرتا ہے، نہیں، وجدہا، اس نے ایسا پایا۔ آپ دارجلنگ جائیے تو آپ اونچائی سے سورج کو نکلتے ہوئے اگر دیکھیں آپ تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سورج اچھل اچھل کر اوپر آ رہا ہو۔ تو کیا اچھل اچھل کر اوپر، نیچے سے سورج آ رہا ہے اچھل اچھل کر اوپر، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس نے پایا کہ ایک گدلے پانی کے چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی، ووجد عندها قوما، ایک قوم ملی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان لوگوں کو چاہے سزا تو دے، چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ تیرے محکوم ہے، چاہے ان کو تو سزا دے اور چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ بڑی اچھی بات کہی حضرت ذوالقرنین نے، آپ دیکھیے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا، اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں اسے سخت سزا ملے گی ہی۔ اس میں بتایا گیا کہ ایک گورنر کو، ایک صدر کو، ایک وزیر اعظم کو ایک چیز سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، ایک پارٹی کو ایک چیز سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، وہ ہے ظلم۔ اتنا یاد رکھا جائے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی۔ ظلم کے ساتھ کوئی عہدہ باقی نہیں رہتا، ظلم کے ساتھ کوئی پارٹی باقی نہیں رہتی، ظلم کے ساتھ کوئی ملک باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی۔
جس ملک کے اندر ظلم بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے ملک کو اپنی نگاہ میں لے لیتا ہے. یہ جو مہنگائی، طرح طرح کی پریشانیاں اور دنیا بھر کے مصائب جو آج دنیا کے ممالک کے اوپر مسلط ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ظلم ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی ایک حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہی تو ظلم ہے. لہذا ایک صدر مملکت کو، ایک وزیر اعظم کو، ایک ملک کے حکمراں کو یہ چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچائے. اور ایک بات یاد رکھیے، جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا، بغاوت وہیں سے شروع ہوتی ہے. کہتے دہشت گردی کا خاتمہ کرو، دہشت گردی کا خاتمہ کرو. ارے بھائی دہشت گردی پیدا کیوں ہوتی ہے وہ وجہ تو ڈھونڈو، سبب تو ڈھونڈو. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق دبا دیا گیا ہو، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو. کوئی اگر کھل کر کے کچھ بات کر رہا ہے تو شاید اس کے اوپر ظلم ہوا ہو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت کو ڈھیل دیتا ہے، ظلم کے ساتھ حکومت کو ڈھیل نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں. تو جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ ذوالقرنین چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر، تو حضرت ذوالقرنین نے یہی کہا جو ظلم کرے گا، کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. ہر گنہگار کو، ہر مجرم کو سزا دی جائے ایک، اور دوسرے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے. ملک کے اندر امن و امان ویسے قائم ہو جائے. ایک اچھے حکمراں کی صفت ہے یہ یہاں بیان کی گئی. کیا؟ ہر اچھا حکمراں وہ ہے جو اپنے ملک کے ہر آدمی کو اس کا حق دے دے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دے. یہی تو نہیں ہو رہا ہے دنیا میں. مجرم کو سزا نہیں ملتی، جرم کر کے دندنا کر گھومتا رہتا ہے، اور بیچارے حقدار جو ہیں ان کو حق ان کا نہیں ملتا. تو بتائیے جب مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، اسی طریقے سے حقدار کو حق نہیں ملے گا، تو ملک میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کتنا زبردست اصول بیان کیا گیا ہے. یہ اصول حکمرانی بیان کیے جا رہے ہیں کہ حکمرانی کے دو بنیادی اصول ہیں، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے اور دوسرے ہر مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے. سب ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، سب وہاں کی رعایا خوشحال ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کر. تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، جو ظلم کرے گا فسوف نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے. ہاں جو اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ بتائے گا جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو اللہ اس کو زبردست سزا دے گا ہی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہم اچھا بدلہ دیں گے. مجرم کو سزا اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے معاملات کو اور آسان کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سفر اس کا جو مغرب کی طرف ہوا، ایسی قوم تک پہنچا جس قوم کے اندر امن و امان نہیں تھا، اور وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ذوالقرنین نے دو کام کیے. وہاں ایسے لوگوں کو متعین کیا کہ حقداروں کو ان کا حق دے دیا جائے اور مجرمین کو قرار واقعی سزا دے دی جائے، اور اس قوم کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا. پھر وہاں سے لوٹا وہ ثم اتبع سببا، پھر ایک مہم پر روانہ ہوا. یہ دوسری مہم کس طرف تھی؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بڑی اچھی بات بتائی جا رہی ہے، غور کیجئے. اب یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، پہلا سفر مغرب کی طرف اور دوسرا سفر مشرق کی طرف. ایسی جگہ پہنچا کہ وہاں اس نے وہاں بسنے والے لوگوں کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں دیکھی. یعنی بالکل دور وحشت میں تھے، ننگے گھومتے رہتے تھے، تہذیب ان کو چھو کر نہیں گئی تھی. وہاں اس نے کیا کیا؟ قرآن حکیم میں اس کی تفصیل تو نہیں، لیکن اوپر کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں
اس نے تعلیم کا انتظام کیا تاکہ لوگ دور وحشت سے نکل کر کے علم کی روشنی میں آ جائیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک حکمراں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیمی درسگاہیں بھی قائم کرے اور جہالت کو زیادہ سے زیادہ مٹانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ایک حکمراں کا فرض ہے۔ ایک حکمراں کے فرائض میں سے یہ ہے کہ علمی درسگاہیں قائم کرے اور ان علمی درسگاہوں کے اندر دینی علوم اور دنیاوی علوم یعنی ان کے دل کی اور ان کی روح کی صفائی کے لیے بھی وہاں انتظام کیا گیا ہو اور دور جاہلیت سے نکل کر جہل سے نکل کر علم کی روشنی میں آنے کے سامان پیدا کر دیے جائیں۔ تو گویا یہ لوگ ننگے گھوما کرتے تھے، ان کو مہذب بنانے کے انتظامات کیے۔ تو گویا کہ ایک حکمراں کے فرائض میں سے یہ بات بھی ہے کہ جہالت کے لوگوں کو نکال کر کے علم کی روشنی میں لائے۔ یہ ایک حکمراں کے فرائض میں سے۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اسی طرح جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کا مکمل علم تھا۔ یہ دوسرا سفر ہوا۔ تیسرا سفر ثم اتبع سببا، پھر چلا یہ سفر کی طرف تھا، شمال کی طرف، ایک سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، اور تیسرا یہ آخری سفر ہے اس کا شمال کی طرف۔ حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، کہتے ہیں کہ دو درے تھے، ایک پہاڑ تھا اس میں دو درے تھے، وہاں پہنچا اور وہاں ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ اگر کہیں جا رہا ہے، حکمراں جا رہا ہے، ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں کے لوگوں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک ترجمان رکھ لے تاکہ وہ ترجمان بتائے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترجمانوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں ان لوگوں کو کچھ تکلیف ہے۔ پوچھا گیا کس سے تکلیف ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک کام آپ کر دیجئے، آپ حکمراں ہیں۔ کہا کہ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ اس درے کو بند کر دیجئے، اس درے سے یاجوج ماجوج آ کر کے ہماری متمدن بستیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، یہ درہ بند کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، خرچ۔ حکمراں نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے، مجھے مین پاور چاہیے، مجھے سامان کی ضرورت نہیں، ٹیکس کی ضرورت نہیں، فاعینونی بقوۃ، مجھے مین پاور چاہیے، آدمی دو۔ اور بہت سارے آدمی تیار ہوئے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم مجھے مین پاور دے دو، سامان میں منگوا لیتا ہوں اور میں اس سد کو اور اس درے کو بند کر دیتا ہوں، یاجوج ماجوج طرف نہیں آ سکتے۔ کیسے بنوایا اس نے، اس درے کو بند کروایا کیسے؟ کہتے ہیں کہ لوہے کے بڑے بڑے چادریں لائی گئی، بڑی بڑی چادریں لائی گئی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس دور کے اندر لوہے کو لانا اور اسے مختلف شیپ کے اندر کاٹنا کتنی حیرتناک بات۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ، اور اس نے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کو مختلف شیپ کے اندر کر کے تہ بتہ پورا درہ بھر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بڑی بڑی چادروں کو مختلف شیپ میں کاٹنا پڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انجینئر جیسا دماغ رکھتا تھا، اور جب لوہے کی تمام چادروں نے اس پورے درے کو بھر دیا تو اس نے کہا پھونکو۔ اب اس کے اوپر کوئلے وغیرہ ڈال کر کے دھونکنیاں چلائی گئی، اور لوہا جب بالکل گرم ہو کر کے لال ہو گیا تب ذوالقرنین نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اللہ اکبر، لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی گئی، مختلف شیپ کے اندر چادروں کو کاٹا گیا، پورے درے کو ایک مختلف ایک اچھے انداز سے بھرا گیا، اور اس پر دھونکنیاں لگا کر کے کوئلے ڈال کر کے پوری چادروں کو لال کیا گیا، اور جب لوہے کی پوری چادریں لال ہو گئی تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، اور
فنیشنگ کی گئی بعد میں. فنیشنگ کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. دیوار اتنی سخت ہو گئی کہ ڈرل کے ذریعے سوراخ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اتنی سلیپری ہو گئی تھی، فنیشنگ اتنی تھی کہ کوئی آدمی اس پر چڑھ کر کے اوپر نہیں جا سکتا تھا. اللہ اکبر. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. کوئی آدمی اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا اور کوئی اس میں سوراخ نہیں کر سکتا تھا. بتائیے انجینئرنگ کا یہ طریقہ آپ خال ہی کہیں دیکھیں گے. ایسی دیوار بنانا کہ ڈرل کام نہ کر سکے اور اتنی سلیپری ہو، اتنی فنیشنگ ہو کہ کوئی آدمی اس پر قدم رکھ کر کے چڑھ نہ سکے. اس دور کے اندر جس دور کی قرآن بات کر رہا ہے، در حقیقت ایک حیرت انگیز انکشاف ہے یہ، اور ایک حیرت انگیز بات قرآن حکیم کر رہا ہے. اب رہا معاملہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، قرآن حکیم نے ان کے اوپر کیا روشنی ڈالی ہے، کل انشاءاللہ ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس سورہ کریمہ کا اختتام کر دیں گے. فی الحال وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قل لو كان. السلام علیکم. باز گشت تو نہیں ہے، باز گشت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. حضرت خضر کے بارے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ نبی تھے. اس سلسلے میں آپ کو تحقیق مطلوب ہو تو ہندوستان کے مشہور محقق صلاح الدین مقبول احمد کی کتاب الزہر النذر فی حال الخضر کا مطالعہ کر لیں. نیز حضرت خضر کے بارے میں جو ہمیشہ زندہ رہنے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس عقیدے کی تردید موجود ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو حیات ابدی نہیں دی۔ اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب نکرہ قحطن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ غور کیجئے، وما جعلنا لبشر، ما نافیہ ہے اور بشر نکرہ ہے جس پر لام حرف جر داخل ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو حیات ابدی نہیں دی۔ اور حضرت خضر کے بارے میں سورہ کہف میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بشر تھے، اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نبی تھے تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بشر تھے، اس لیے کہ ہر نبی بشر ہوا کرتا ہے۔ ایک دلیل تو یہی تھی کہ جب وہ بستی میں پہنچے تو استطعما، موسیٰ اور خضر دونوں نے کھانا مانگا، اس لیے کہ کھانے کی حاجت بشر کو ہوتی۔ تو سورہ انبیاء کی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر اب زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخر ایام میں یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے 100 سال پورے ہونے تک روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں گے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت خضر بھی زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات ہر ایک جاندار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نیز کچھ جہلا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے، یہ ایک فسانہ ہے، ایک قصہ ہے اور بچوں کی ایک کہانی ہے، اونلی اسٹوری ہے۔ حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی جنگل میں یا سمندر میں راستہ بھول جاتا ہے تو اچانک حضرت خضر نمودار ہوتے ہیں اور اس کو راستہ بتا دیا کرتے ہیں، جب وہ زندہ نہیں ہے تو نمودار ہونے اور راستہ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ تمام کے تمام نظریات اور یہ تمام کے تمام عقائد بے بنیاد ہیں اور باطل ہیں۔ ان کا بطلان نص صریح یعنی قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور صحیح آثار سے بھی۔ رہا حضرت ذوالقرنین کا معاملہ، تو ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے نبی ہونے کا قول کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ایک اچھے بادشاہ تھے۔ ان کی کئی صفات تو اسی سورہ کریمہ میں جہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے بیان ہوئی۔ مثلا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہیں زمین میں تمکین دی تھی، اور تمکین فی الارض کی اصطلاح حکومت کے لیے آیا کرتی ہے، گویا کہ وہ ایک حکمراں تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے۔ دوسرے ٹکڑے سے معلوم ہوا کوئی چھوٹے بادشاہ نہیں تھے، وہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے ان کو اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا۔
من کل شیء سببا کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ کل ما یتوسل به الی المقصود من قدرت و علم و آلت، ہر وہ چیز جس سے مقصود تک، کسی مطلوب تک پہنچا جا سکے، چاہے وہ علم کی قبیل سے ہو، چاہے وہ قدرت کی قبیل سے ہو، چاہے وہ آلات کی قبیل سے ہو، تو وہ علم بھی ہم نے عطا فرمایا تھا، وہ قدرت بھی ہم نے عطا فرمائی تھی، اور وہ آلات بھی ان کے لیے مہیا فرمائے تھے. اور وہ ایک عادل بادشاہ تھے. اس آیت میں ان کے عدل کی طرف اشارہ ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، جو آدمی ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. اس آیت کریمہ سے ان کے ایک عادل اور منصف حکمراں ہونے کا پتہ چلتا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ یہ کہاں کے تھے؟ ان کا نام ذوالقرنین کیسے پڑا؟ قرآن حکیم اس تفسیر سے خاموش ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہودیوں کے ہاں آپ کا یہی نام مشہور تھا، اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اس سیاح کا نام ذوالقرنین تھا. اور یہودیوں کا سکوت، یہودیوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جواب بالکل صحیح ہے. ان کے ہاں اسی نام سے یہ بادشاہ مشہور تھا، اور اللہ نے وہی نام یہاں ذکر فرمایا. ویسے اس سلسلے میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کافی زیادہ تحقیق دی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں ان کا نام سائرس تھا، اور یہ ایران کا فرما روا تھا. ذوالقرنین اس کا نام کیوں پڑا؟ عربی میں زو کہتے ہیں والا کو، اور قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور اس کی تسمیہ آتی ہے قرنین، دو سینگ. تو ترجمہ یہ ہوا ذوالقرنین، دو سینگوں والا. سوال یہ کیا اس کے دو سینگ تھے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے دو سینگیں نہیں تھیں. دو سینگوں والا کہہ کر کے در حقیقت ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کے مکاشفے کی طرف اشارہ ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک میڈھا کھڑا ہوا ہے. اس میڈھے کی دو سینگیں ہیں، ایک سینگ ذرا بڑی ہے اور ایک سینگ قدرے چھوٹی ہے، اور وہ مشرق اور مغرب کی طرف سینگ مارتا ہے. یہاں تک کہ جتنے بھی جانور اس کے مقابلے میں آئے، کوئی جانور اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکا، سب کو اس نے مار گرایا. دانیال علیہ السلام کے اس مکاشفے کی تعبیر اور ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آ کر کے بتائی کہ اس میڈھے سے مراد ایک بادشاہ ہے، اور اس کی دو سینگوں سے مراد دو حکومتیں ہیں، ایک میڈیا کی حکومت اور ایک فارس کی حکومت. یعنی ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو ان دو بڑی بڑی سلطنتوں کے اوپر قابض ہو جائے گا. ایک سلطنت کا نام میڈیا اور دوسری سلطنت کا نام فارس. اور یہ پیشین گوئی، خواب کی یہ تعبیر منطبق ہوتی ہے صرف سائرس کے اوپر. لہذا تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ سائرس ہے. یہ کب کے ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ یہ 550 سال قبل مسیح کے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 550 سال پہلے کے. یہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟
جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مذہب زرتشت کے ماننے والے تھے، جس کے بارے میں علماء نے تحقیق یہ کی ہے کہ یہ ایک نبی تھے اور مذہب زرتشت یہ توحید کا مذہب تھا۔ مجوسیت نے آ کر کے اس کے اندر شرک داخل کر دیا۔ پہلے مذہب زرتشت کے اندر سنویت نہیں تھی، سنویت مانے دو خدا ہونے کا تصور۔ مجوسی آج بھی دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک خدا کا نام یزداں اور دوسرے خدا کا نام اہرمن۔ نیکی کے خدا کا نام یزداں اور بدی کے دیوتا کا نام اہرمن۔ مذہب زرتشت توحید کا مذہب تھا، سنویت یعنی دو خداؤں کا تصور اس مذہب میں بعد میں داخل ہوا، اور حضرت ذوالقرنین اس وقت کے ہیں جب مذہب زرتشت کے اندر مجوسیت داخل نہیں ہوئی تھی، شرک داخل نہیں ہوا تھا۔ ان کے توحید پرست ہونے کا اور موحد ہونے کا ثبوت تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ دیوار بن گئی، قال ھذا رحمت من ربی، یہ دیوار جو تیار ہوئی ہے اس میں میری طاقت، میرے علم اور آلات کا دخل نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی صرف رحمت کی وجہ سے تعمیر ہوئی ہے۔ اس طریقے کا جملہ ایک موحد ہی بول سکتا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ حضرت ذوالقرنین موحد بھی تھے۔ اور زرتشت جب اس دنیا میں آئے تو میرا خیال ہے کہ ان کا سال وفات 550 قبل مسیح سے لے کر 583 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ اس نے 3 سفر کیے، ایک سفر مغرب کی طرف، ایک سفر مشرق کی طرف، اور تیسرا سفر اس نے شمال کی طرف کیا، اور اس سمت میں چلتے چلتے ایک ایسے پہاڑ تک پہنچا جس میں ایک درہ تھا، اور اسی درے سے یاجوج ماجوج داخل ہو کر کے متمدن اور مہذب بستیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، فساد کرتے تھے۔ یہ درہ کہاں تھا؟ اور حضرت ذوالقرنین نے اس درے کو بند کر دیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو سد بنائی، جو دیوار بنائی درے کو بند کرنے کے لیے، یہ دیوار در حقیقت جبل کاکیشیا میں تھی۔ جبل مت دو، اپنے سے جدا مت کرو،